بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کو اس کے مقررہ وقت پر فرض کیا گیا۔ ہم نے پڑھا تھا نماز پڑھنے کے اوقات کون کون سے۔ آج ہم پڑھیں گے نماز نہ پڑھنے کے اوقات کون، ممنوع اوقات۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 832۔ ایک ہی روایت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اوقات کا تذکرہ کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب سورج طلوع ہو رہا ہو نماز سے رکے رہو یہاں تک کہ وہ مکمل طلوع ہو جائے، مرتفع بلند ہو جائے۔ تقریباً یہ 8 سے 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس کے بلند ہونے تک تقریباً 8 سے لے کے 10 منٹ کا یہ ہوتا ہے وقفہ۔ یہ ہے ایک ٹائم کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی، جب پورا طلوع ہو جائے پھر پڑھنی۔ ایسے ہی دوپہر کے جب سورج پورا سر پہ ہو اس وقت تک نماز نہیں پڑھنی، اس وقت یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا زائل ہو جائے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی یہاں تک کہ وہ مکمل غروب ہو پھر نماز پڑھنی۔ خواہ وہ فرضی نماز ہے، ان 3 اوقات میں وہ نماز نہیں پڑھے گا، رکا رہے گا۔ سورج طلوع ہو رہا ہو اتنی دیر رکا رہے جب تک وہ مکمل طلوع نہ ہو۔ جب سر پہ ہو دوپہر کے وقت اس وقت رکا رہے جب تک وہ ڈھل نہ جائے، زائل نہ جائے۔ جب غروب ہو رہا ہو رکا رہے جب تک مکمل غروب نہ ہو۔ یہ تینوں اوقات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، 829 حدیث نمبر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ٹکیا کے مانند ہونا، ٹکیا کے مانند، فآخر الصلاۃ، تو نماز کو ذرا لیٹ کر۔ سورج نکلتے ہی نماز نہیں پڑھنی، اس کو اخر الصلاۃ، نماز کو ذرا مؤخر کرو، حتی تبردا، یہاں تک کہ وہ پورا طلوع ہو جائے، چمک آ جائے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو فآخر الصلاۃ، نماز کو ذرا مؤخر کرو، لیٹ کرو، حتی تغیب، یہاں تک کہ مکمل غائب ہو جائے۔ یہ ہے سورج طلوع، سورج کا سر پہ آنا اور سورج کا غروب ہونے کے وقت نماز و منع۔ اگر کوئی بندہ ان اوقات میں سے شروع ہونے سے پہلے اسے نماز شروع کر دے، اگر اس کی نماز کے دوران یہ اوقات آ جائیں تو پھر وہ نماز ختم نہیں کرے گا، اپنی نماز کو مکمل کر دے۔ اسی طرح جن علاقوں میں دن اور رات کی ترتیب ذرا مختلف ہے، کسی علاقے میں 6 ماہ رات رہتی ہے، 6 ماہ دن رہتا ہے، کسی علاقے میں
24 گھنٹے میں 1 گھنٹے رات آتی ہے، کسی میں 20 گھنٹے رات ہوتی ہے، دن 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہوتا ہے، مختلف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے، مسلم کی روایت ہے 2937 حدیث نمبر، دجال کا ذکر کیا، فرمایا دجال نا 40 دن رہے گا، 40 دن۔ وہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی ایام وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر ہم وہ جو 1 سال کا دن ہوگا اس میں ہم 5 نمازوں کو تقسیم کر لیں، کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، کافی نہیں ہوگی، آپ نے 5 نمازیں کے روٹین بنا کے پورے سال کی نمازوں کی طرح پڑھنی ہے۔ ایک دن کو نہیں آپ نے اس میں گننا، پورا سال گننا ہے، پورے سال کی نمازیں آپ نے اسی وقت کے حساب سے وقفہ ڈال کے آپ نے وہ پوری کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے محسوس ہوتا ہے کہ جن علاقوں کے اندر رات زیادہ رہتی ہے یا دن زیادہ رہتے ہیں وہ پورے دن اور رات کو تقسیم کریں گے، اس کے مطابق جس طرح 5 نمازوں کے اوقات ہیں اسی انداز سے وہ ان نمازوں کو پڑھیں گے۔ ایسے روزہ ہے، وہ روزہ بھی اسی حساب سے اپنے پورے کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کے جو اوقات ہیں انہی اوقات کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔